اللہ جل شانہ نے فرمائے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، وقالوا چونکہ یہاں عطف نہیں ہے ما قبل پر، تو یہ قالوا جو ہے اس کا معنی ہے انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے۔ جو حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو تقریر فرمائی، واعظ فرمایا، جب وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے تو آپ نے فرمایا انما فتنتم بہ، تم گمراہ ہو گئے ہو، یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب معبود برحق رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو، اطاعت کرو۔ جب یہ بیان آ گیا تو یہاں سوال مقدر ہوگا، کسی کے ذہن میں واقع ہوگا، پھر قوم نے کیا جواب دیا حضرت ہارون علیہ السلام کو؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ جملہ مستانفہ استئناف بیانی ہے، یعنی سوال پیدا ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو بیان فرمایا قوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا، انہوں نے یہ جواب دیا، قالوا انہوں نے جواب دیا لن نبرح علیہ، لن نبرح، بارحہ یبرح، اس کا معنی ہوتا ہے جب اس پر نفی داخل ہو جائے تو ہمیشہ کا معنی دیتا ہے، لن نبرح بارحہ یبرح، لن نبرح ہم ہرگز، یعنی ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہم ہمیشہ رہیں گے، معنی ہے ہم جدا نہیں ہوتے بچھڑے کی عبادت سے، ہم ہمیشہ بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ بچھڑا جو سامری نے بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے اور ہارون علیہ السلام خلیفہ، پیچھے قوم کے دو حصے ہو گئے، 12,000 مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت ہارون کے ساتھ تھے، انہوں نے بچھڑے کی عبادت نہ کی بلکہ وہ انکار کرتے تھے، یہ شرک ہے، تو حضرت ہارون کے ساتھ تھے، باقی اکثریت 12,000 سے زیادہ تعداد وہ سامری کے پیچھے ہو گئی اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو پھر جواب یہ دیا حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ ہم ہمیشہ اسی پر رہیں گے، یعنی بچھڑے کی عبادت میں رہیں گے، لن نبرح علیہ عاکفین، عاکفین یعنی اس طرح، یعنی اس کو لازم رہیں گے اور دوام کریں گے، اس کا معنی ہے عاکفین، جی میں ہوتا ہے اعتکاف، اعتکاف جو ہوتا ہے مسجد میں بندہ ٹھہرا رہتا ہے، تو انہوں نے عاکفین یعنی مقیمین، ہم لازم رہیں گے اسی پوجا پر، بچھڑے کی عبادت پر جدا نہیں ہوں گے، مقیم رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر واپس آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اتنے تک ہم اس سے جدا نہیں ہوں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب انہوں نے جو کہا کہ ہمیشہ رہیں گے اس عجل کی، بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے پھر ہم ترک کر دیں گے، یعنی وہ لیتا لا اللہ کے طریقے پر، میں حضرت ہارون زیادہ ہمیں نہ کہیں، اور مقام ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اتنی کوشش کی حتیٰ کہ قوم آپ کو قتل کرنے پر تل گئی، قادوا ان یقتلوننی، جیسے دوسرے مقام میں ہے کہ قوم قتل کرنے پر تل گئی، تو فرمایا حتی یرجع الینا موسیٰ،
کہ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ اب یہ کوئی وعدہ نہیں دے رہے کہ اس وقت ہم بس عبادت کر رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے ہم وعدہ دے رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ٹال مٹول کرنا، کہیں بھئی بس زیادہ تکرار نہ ہو، وہ یہ چاہتے تھے، اور دل میں انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ یعنی اسے آیت مبارکہ سے مفہوم ہوتا ہے، اس کا فام ذرا باریک ہے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہے کہ وہ اتنے گمراہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے وہ بھی کہیں گے تم ٹھیک کر رہے، جیسے پیچھے انہوں نے ذکر کیا، قالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، نسیان کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، چھوڑ گئے اور کوہ طور پر تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ الہ تو یہ ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب دریائے نیل، یا ایک روایت میں دریائے کلزم تھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے جس دریا میں فرعون غرق ہوا تھا، یہ دریائے نیل تھا یا کلزم تھا، زیادہ یہ ہے کہ نیل تھا، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے اخبار میں کہ کلزم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، قوم بنی اسرائیل گزر گئے، اور فرعون جیسا زبردست دشمن ہلاک ہو گیا جو کئی صدیوں تک ظلم کرتا رہا ان پر، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں۔ جب آگے پہنچے، ایک قوم تھی عمالقہ قوم ہے، وہ بت پرستی کر رہے تھے، یعنی پوجا کر رہے تھے، اور زہر گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ مشرکین تھے جو یعنی ہاتھوں سے بت بنائے ان کی پوجا، یا کسی حیوان کی یا کسی درخت کی، اس طرح گمراہی پھیلی ہوئی تھی، بہت سخت گمراہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایسا خدا بنا، اجعل لنا، ہمارے لیے خدا بنا، حتیٰ نہ خدا بنا، اتنی قوم، یہ حال تھا قوم کا۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا الہ ہے، دیکھ سامنے پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اسی طرح کا خدا بنا۔ آپ نے فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، بڑے جہل قوم ہو گئے، تم خدا کی نعمتوں کو نظر انداز کر رہے ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں، اتنا بڑا سخت دشمن اللہ نے ہلاک کیا جو تمہارے اوپر صدیوں تک ظلم کرتا، اور کتنا وقت گزر گیا، یہ کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دیں، تم پھر یہ بات کرتے ہو۔ تو وہ سامری جو تھا نا، جو قوم کا مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے ایسا خدا بنا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے تو ان کا مطالبہ تو پہلے تھا، قوم کا ان کے دلوں میں ایسے گمراہی اور ایسے جراثیم موجود تھے، تو سامری نے پھر سمجھ لیا تھا کہ یہ اس قوم کو میں بہکا دوں گا، تو اس نے سونے کا بچھڑا بنا کے اور قوم کو کہا یہ الہ ہے، پوجا شروع کر دیا۔ پہلے وہ خود مطالبہ کیا انہوں نے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت بیان کیا، بہت کوشش کی، جو آپ خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور خلیفہ برحق وہی ہوتا ہے جو اپنے اصل کے طریقے پر ہوتا ہے، کہ اگر اصل حاضر ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا، ایسے خلیفے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی، اور اللہ پاک نے حضرت ہارون کی کوشش کو سراہا، تحسین فرمائی، تعریف فرمائی، اور قرآن میں نازل فرمائی، وَلَقَدْ قَالَ لَكُمْ هَارُونُ،
وَلَقَدْ قَالَ لَكُمْ يَا هَارُونَ یا قوم وَلَقَدْ قَالَ هَارُونَ یا قوم انما فتنتم به، کہ آپ نے فرمایا تم گمراہ ہو گئے ہو. اللہ جل شانہ جو رب ہے تمہارا رحمان، اس کی عبادت جو مستحق ہے اس کی عبادت اس کو چھوڑ کے تم ہاتھوں کے بنائے بتوں کے پیچھے لگ گئے ہو. یہ صریح عقلاً و نقلاً ہر لحاظ سے یہ گمراہی ہے، کوئی اس میں اشتباہ شبہ نہیں ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا امری. اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ارشاد تھا قوم کو، اس کو بیان فرمایا کہ قسم اٹھا کر فرمایا. اللہ قسم اٹھاتا ہے. ہارون نے قوم کو یہ کہا، یعنی ہارون نے اپنی خلافت میں کوئی تقصیر، کوئی کمی نہیں کی، کوئی ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی، لیکن حق ادا کیا. اسی سے ایک دقیقہ ہے، ہمارے مفسرین کرام نے یہاں اس آیت کے تحت ایک دقیقہ ذکر کیا ہے. دقیقہ کا مسئلہ یعنی ایک مسئلہ ہے لطیف ہے، پیارا ہے، اس میں تفکر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت ہارون کے ساتھ تشبیہ دی. فرمایا اے علی اما ترضا یا علی اما ترضا ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے ہارون کا مرتبہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک. یہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا جب آپ صحابہ کرام ساتھ ہیں اور جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑا سخت جہاد تھا، ایک تو مسافت لمبی تھی اور گرمی کا موسم تھا، اور وہ زمانہ قحط سالی کا تھا، بہت قحط تھا. ادھر باغ پک رہے تھے اور گرمی تھی. حضور صحابہ کرام کا لشکر لے کے نکلے اور تبوک کی طرف، اور حضرت علی کو اپنے گھر کا خلیفہ بنایا، بچوں کا، اہل کا، کہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا خیال کریں، دیکھ بھال کریں. حضرت علی کو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو آپ نے خلیفہ بنایا مصلی کا. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول، بہت مشہور صحابی ہے، اور یہ نابینا صحابی ہے. نابینا صحابی حضور نے انہیں اپنے مصلی کا خلیفہ بنا دیا. اس سے آتا ہے بھائی جو امام اگر نابینا بھی ہو سمجھ تو وہ امام بن سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے. فقہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حضور نے انہیں خود خلیفہ بنایا. اس بات کو سمجھو، ہمارے فقہ میں نبینے کے پیچھے نماز مکروہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہر نبینے کے متعلق نہیں ہے. وہ نبینا جو پاکی پلیتی میں فرق نہیں کر سکتا، میلے کچیلے رہتا ہے، وہ اس کے متعلق ہے جو کھجڑا اور مقتدی اس سے نفرت کریں، اس کے کپڑوں کی پاکی پلیتی اس کو کوئی پتہ نہ ہو، نبینا جو ہے. لیکن جو نبینا کے صاف ستھرا اور عالم ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز کیا افضل ہے. یہ بات ہمارے فقہ میں لکھی ہوئی ہے، افضل ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہیں، کسی نامحرم پر تو اس کی نگاہ ہی نہیں پڑی، وہ اس راستے سے تو وہ پاک صاف ہے، ستھرا ہے. سمجھے نا؟ ہاں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ نکلے تو حضرت علی کرم اللہ کرم کو آرام نہ آئے. آپ شیر خدا تھے, آپ جہاد میں آگے آگے ہوتے تو آپ آگے جاتے ہیں. مدینہ شریف سے لشکر نکل چکا ہے, گرمی ہے, حضور کو جا ملے تو روتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں کے بیچ چھوڑے جا رہے ہو, میں جہاد میں آپ کے ساتھ ہوتا, میں جہاد کرتا. روتے تھے. اس جگہ حضور نے فرمایا تھا یا علیو اما ترضا, اے علی کیا تو راضی نہیں ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تیرا مقام میرے نزدیک وہ مرتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے. الا انہ لا نبی بعدی. اب وہم تھا کہ ہارون تو نبی تھے, ہارون بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. جمہور کا مطلب یہ کہ سگے بھائی تھے, شقیقی بھائی تھے. بعض نے کہا ہے مادری تھے, وہ بھی اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں یبن امی, اے میرے ماں کے بیٹے, یہ ذکر آیا. جمہور نے کہا یہ اس کی اور وجہ ہے, اس کے بلتے وہ بیان آئے گا آگے انشاءاللہ. تو یہ بات ہوئی جو آپ نے تشبیہ دی علی, حضرت علی کو ہارون کے ساتھ. اب حضرت ہارون مشبہ بہی ہیں, حضرت علی مشبہ ہیں, اور مشبہ بہی میں ایک وجہ شبہ ہوتی ہے. یہاں کوئی وہم کرے بھئی حضرت علی کو تشبیہ ہارون کے ساتھ نبوت میں ہے, تابع ہو کے کوئی وہم کرے, کوئی غلط خیال پھیرے ذہن میں. یہ حضرت ہارون تو موسیٰ کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے تابع ہو کے, تو حضرت علی بھی اسی طرح جو آپ نے فرمایا تم ہارون جیسے ہو, جس طرح ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک, تمہارا مرتبہ میرے نزدیک وہ ہے. اب وہ مرتبہ تو جس طرح اخوت ہے, حضرت علی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چارہ جو آپ نے قائم کیا تھا, اس میں حضرت علی آپ کے پاس آئے تھے, یا رسول اللہ آپ نے بھائی چارگی صحابہ میں کی ہے, میرا تو بھائی مقرر نہیں کیا. تو حضور نے حضرت علی پر گریہ طاری ہو گیا. تو حضرت علی, حضور فرماتے ہیں علی میں تیرا بھائی نہیں ہوں. وہ بھائی چارگی میں حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی چارگی ہے. صحابہ کے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تھا اور وہ خاص تھا. اس طرح کا بھائی کوئی نہیں ہے. بعد میں جتنا بھی ہو وہ خاص ایک حکم تھا اور اس میں بڑی قربانیاں تھیں. اس طرح جس طرح بھائی کے لیے کرنا چاہیے, جیسے حق ہے کہ بھائی کے لیے کرتا ہے, تو یہ بھی ہے کہ نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آپ ہادی ہیں پوری امت کے, پورے لوگوں کے, عالمین کے, تو آپ نے فرمایا اللہ, کوئی وہم نہ کرے, مگر یاد رکھو انہ لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اے علی تو میرے نزدیک وہ مرتبہ رکھتا ہے جو ہارون کا مرتبہ موسیٰ کے ساتھ ہے, لیکن ہارون تو نبی تھا موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو کے, لیکن الا انہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لہذا تم نبی نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ مستقل کہ کوئی دعویٰ کر دے میرے اوپر وحی آتی ہے, کتاب آتی ہے, مستقل نبی بھی نہیں آ سکتا اور تابع ہو کے بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی کہے میں تابع ہوں رسول اللہ کے کمال اتباع کی وجہ سے, کہ میں حضور کا بالکل متبع ہوں اور تابع ہوں, لہذا میں حضور کے تابع ہو کے نبی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی نبوت کی نفی کی, حتیٰ کہ کوئی
نبی کا اطلاق حضور کے بعد کسی پر کر ہی نہیں سکتا، جائز نہیں ہے۔ یہ دروازہ نبوت کا پوری خلائق پر بند کر دیا گیا حضور کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی۔ جب یہ بات ہے، اب انہوں کا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہارون کا بنایا مشابہ۔ ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر حضرت علی رسول اللہ کے خلیفے ہیں، آپ کے وصال کے بعد خلیفہ بلا فصل۔ یہ استدلال کرتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ سنت کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں کوئی شبہ نہ رہے، اپنے عقیدے کو سمجھیں اور دلائل سمجھیں، اور کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب بھی سمجھیں۔ بابو، حضرت ہارون علیہ السلام اس دلیل سے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس دلیل سے خلافت کلی پر جو وصال کے بعد ہے اس پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ تب ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال پہلے ہو جاتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ہارون خلیفہ بنتے، بعد خلافت ہوتی ہے نا۔ حضرت علی کی خلافت جو استدلال ہے تو مشبہ بہ میں ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کا وصال پہلے ہو، ہارون آپ کے وصال کے بعد خلیفہ بن جائیں، پھر حضرت علی کی تشبیہ ہو، پھر کوئی یہ سمجھ لے۔ لیکن واقعے میں ایسا ہے کہ ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، عمر میں آسان تھے۔ آپ عمر بڑی تھی آپ کی، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے عمر میں۔ حضرت ہارون کا وصال چھوٹا یا بڑا وہ مقصد نہیں، ویسے میں نے بیان کر دیا، چھوٹا پہلے فوت ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی موت ہے۔ لیکن ہارون علیہ السلام کا وصال پہلے ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیاتی میں۔ یہاں پھر تشبیہ کون سی ہے؟ تشبیہ کون سی ہے اس کو سمجھے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اپنا اہل میں، حضرت ہارون عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی خلیفہ بنایا مصلی کا، وہ بھی یہی موقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو خلیفہ بنایا تھا جب کوہ طور کو جا رہے تھے، ہے نا؟ یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ ہارون تو میرا خلیفہ ہو، تو میرا خلیفہ ہو، میرے بعد میں کوہ طور پر جاؤں تورات لینے کے لیے، ایک قوم میں تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ خلافت ایک وقت کے لیے ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی خلافت تھی، جب اصل آ جائے تو خلافت قائم مقام وہ اس اصل کا نہیں ہوتا۔ ویسے حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں ایک اپنی جگہ پر، لیکن جو خلافت ہے اصل کے آ جانے سے وہ چلی جاتی ہے، یہ ایک وقت کے لیے خلافت ہے۔ تو حضرت علی کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون کے ساتھ تشبیہ دی، اس جزوی خلافت میں تشبیہ دی، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنی عدم موجودگی میں کوہ طور کی طرف جب گئے خلیفہ بنایا تھا، تو میں اس جہاد میں جا رہا ہوں، ایک اس خاص وقت کے لیے خلافت علی کی اہل و عیال پر اور قائم مقام ہے۔ کیا اس سے کہ ایک جزوی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، جنگ تبوک ہو گئی، اب علی خلافت علی کی باقی رہی، اب تو آپ جو تشریف لے آئے، بس وہ جو خلافت آپ نے ایک وقت کے لیے ادا فرمائی تھی،
آپ کے آنے سے، اصل کے آنے سے بس وہ خلافت زائد ہو گئی. چلیے اب آپ خود تشریف فرمائیں، موجود ہیں. لہذا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ قوم بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بچھڑے کی عبادت کر دی، حضرت ہارون نے قوم کو کیا خطاب فرمایا؟ منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا انما فتنتم بہ، اے میری قوم تم گمراہ ہو گئے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. جب حضرت علی ہارون کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو پھر ہارون تو اس قوم سے نہیں ڈرتے. بنی اسرائیل حتیٰ کہ قرآن نے فرمایا قادو یقتلوننی، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، کیا گزری ہوگی. لیکن ہارون علیہ السلام نے جو حق کی بات تھی برملا ڈنکے کی چوٹ پر کہی، منبر پر کھڑے ہو کے کہی انما فتنتم بہ، اور نہیں ڈرے، فاتبعونی واطیعوا. تو حضرت علی بھی اگر قوم کا اتفاق اور اجماع ابو بکر صدیق کی خلافت پر واقع کے مطابق نہ ہوتا تو حضرت علی بھی اسی منبر پر کھڑے ہو کے کہتے انما فتنتم بہ فاتبعونی واطیعوا امری. کام تم گمراہ ہو رہے ہو، میری اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو. لیکن حضرت علی خاموش رہے ہیں ہارون کے مرتبے میں. تو معلوم ہوا جو صحابہ نے مقرر کیا، اجماع کیا، یہ حق تھا اور ثواب تھا، واقع کے مطابق تھا اور وہ حق تھا. ایک دقیقہ تھا جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، اور اسی کو مفسرین کرام نے تفسیروں میں ذکر کیا ہے. اب آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو آپ نے قوم کو فرمایا تھا جو پیچھے آیات مبارکہ آ چکے. آپ نے یا قوم فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، آپ جب واپس آئے کوہ طور سے تو غضبناک تھے، بہت غضبناک، دردناک بھی تھے، غمناک بھی تھے، غضبناک بھی تھے. تو قوم سے خطاب فرمایا تو فرمایا یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ام اردتم ان یحل علیکم غضبی فاخلفتم موعدی، آیت تک. جب قوم سے یہ کہا تو قوم نے جواب دیا کہ ہم جو ہے نا اس طرح پھنس گئے تھے، اس طرح ہمارے سے ہو گیا تھے، یہ نہ ہوتا، اپنی قدرت اور اختیار سے ہم نے نہیں کیا، ہمیں سامری نے گمراہ کیا، ہمیں سامری نے یہ کیا. یہ پیچھے آیات میں ذکر آ چکا ہے. اب قوم کو تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور قوم نے جواب دیا. پھر آپ ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. اب اللہ جل شانہ اس کا بیان فرماتا ہے کہ آپ ہارون کو کیا فرمایا. ہارون جو خلیفہ تھے اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ میرے بعد خلافت میں حق ادا کیا، کوئی تقصیر ہوئی، کوئی کمی ہوئی، تو آپ اللہ جل شانہ حکایت فرمائی قرآن مجید میں قصہ فرمایا قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن، تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے دیکھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو پھر کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو نے میری اتباع نہیں کی. میری اتباع، تو میری اتباع کرتا، کون سی چیز تھی تجھے روکا؟ اب یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت حدید تھے، بہت پختہ تھے اور متسلب تھے، بہت پکے تھے اور غضوب تھے، بہت اللہ کے حق میں غضب کھاتے تھے، بہت زیادہ بڑا جلال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے، آپ کا جلال بہت تھا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چونکہ آپ غضب کی حالت میں تھے، قوم کو بھی خطاب کیا اور پھر ہارون علیہ السلام کی طرف، تو افعصیت امری اللہ تتبعنی، میری اتباع کیوں نہیں کی، میرے حکم کی کیا نافرمانی کی؟ ایسی کلامیں، آپ غضب کی حالت میں تھے تو آپ سے یہ ہوئی جو آپ کے زن کہتے ہیں راج دانستان، آپ کے خیال میں یہ ہے کہ قوم جو گمراہ ہو گئی تو حضرت ہارون علیہ السلام جو خلیفہ تھے انہیں قوم کو کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون نے جواب دیا قال یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سری چنا نپ، میری داڑھی چنا نپ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے بالوں سے پکڑا۔ میں نے ذکر کیا آپ میں جلال بہت تھا، غضناک حالت تھی، اور بعد میں کہا ہے کہ سر سے پکڑا اور داڑھی سے، اس کا مطلب ہے بھائی بالوں سے پکڑا، بالوں سے۔ تو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے، تو بھائی کا معاملہ بھائی کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو آپ غضبناک بھی تھے کیونکہ قوم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، کہ اللہ کے حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہو جاتے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی سے پکڑا، بعد نے کہا بھئی ہاتھ رکھا، بعد نے کہا پکڑ، کیونکہ یہ لا تاخذ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ہو، اس سے پہلے آپ نے فرمایا لا تاخذ، کیونکہ جو نہی ہوتی ہے اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ واقع ہو چکا ہے تو پھر اس سے نہی ہو رہی ہے، آپ نے پکڑا ہے اور پھر اس سے حضرت ہارون کہتے ہیں نہ پکڑ۔ بعض اوقات نہیں پکڑا ہوتا تو کہا جاتا ہے نہ پکڑ، جیسے نہی میں جو ضروری نہیں ہوتا کہ منہی عنہ میں اس کا مرتکب بھی ہو، جیسے ولا تطع، وہ جیسے فرمایا ولا تطع قوم الکافرین، یعنی بہت سارے نہیں، لیکن اشرکت لیحبطن عملک ولا تطع سبیل المفسدین، ولا تطع سبیل المفسدین نہی ہے کہ مفسدین کی اطاعت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہارون کو، آپ کو ان کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے، لیکن نہی ہو رہی ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم ایک ایقاظ ہوتا ہے۔ تو لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور داڑھی سے نہ پکڑ۔ مفسر کرام یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ نے پکڑا، اس سے داڑھی کا ثبوت تو ہوتا ہے، حضرت ہارون کی داڑھی تھی، اور پکڑنا یہ ہوتا ہے کہ داڑھی سے پکڑنا، داڑھی تو بالوں کو کہا جاتا ہے، جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں، اور داڑھی ایک اس ہڈی کو بھی کہا جاتا ہے جس پر یہ بال اگتے ہیں، لیکن مشہور متعارف داڑھی بالوں کو کہا جاتا ہے، یہ مشہور متعارف یہ ہے داڑھی بالوں کو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا،
یہ چھوٹی چھوٹی ہوئے تو کوئی ہتھیں آندھی جی میں آج کل کئی یہ جو ہے نا دور کر نظر آ میں بس سنت ذاتی میں یہ کہاں سے نکالا؟ اللہ کے نبیوں کی داڑھی تھی، یہ سنن ہدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ مونچھوں کو کٹانا ہے کینچی کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے، کینچی۔ اور یہ سنن ہدا میں کس و شوارب، کس کا معنی ہوتا ہے کینچی سے کاٹنا، اور جو اس طرح سے ہوتا ہے حلق، اس کا نام ہے حلق۔ جیسے حاجی جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں پھر سر کو حلق کرتے ہیں، اس طرح سے سارا، وہاں بھی کسر بھی جائز ہے لیکن حلق افضل ہے، حلق ادھر افضل ہے حاجی کے لیے، معتمر کے لیے۔ باقی صحابہ کی، جمہور صحابہ کی، رسول اللہ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا سر مبارک کو، لیکن حج اور عمرے میں کرایا، باقی ثابت نہیں ہے۔ حضور کی زلفیں تھیں، ہاں صحابہ کرام کی زلفیں تھیں، اور داڑھی مبارک کا حضور نے حکم فرمایا وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھیاں بڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو داڑھی کی حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ قبضہ مٹھ بھرتے تھے ہر جانب سے، اور مٹھ سے جو زید ہوتی تھی کاٹتے تھے۔ اگر داڑھی مبارک مٹھ ہو نا تو اس کو زید کو کاٹ دیتے، ہر جانب سے ایک جیسی آئے نا تو وہ چاند کی طرح ٹکڑا سونا قوس نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت بھی کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، لیکن آپ حدیث بیان کر کے عمل یہ ہے آپ کا کہ قبضہ بھر کے، مٹھ بھر کے زید کو کاٹتے تھے۔ تو محدثین ہمارے فقہاء کرام سارے وہ کہتے ہیں کہ ایک راوی روایت کرے اور اس کا عمل جو ہو نا تو سمجھو کہ یہ روایت سے مراد یہ ہے جو حضور نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، تب بڑھانے کی حضرت عبداللہ بن عمر نے حد بیان کی، یعنی قبضے تک بڑھاؤ۔ تو قبضے تک یہ سنت ہے، سنت کا معنی ہے ثبوت سنت سے، اور سنت کا معنی جیسے قربانی ہے واجب، کہہ دیں سنت ابراہیمی ہے، داڑھی رکھنا ہے واجب لیکن اس کو سنت کہا جاتا ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے جی بڑی احترام والی چیز ہے، اور اس میں زینت ہے، اس میں خوبصورتی ہے، داڑھی میں خوبصورتی ہے، لیکن داڑھی منڈے تھے ماحول جو ایسا بن گیا وہ اس میں خوبصورتی سمجھتے ہیں، لیکن خوبصورتی داڑھی میں ہے، ہاں یہ ہے، حقیقت ہے، حسن ہے اس میں۔ ابھی تمہیں بعض کو پتہ نہیں چلے گا کہ داڑھی حسن کیسا حسن ہے۔ اب جو حضور نے فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، قبضے تک واجب ہے، اوپر جو ہے بڑھانا جواز ہے کہ قبضے سے بھی داڑھی لمبی ہو جائز ہے، لیکن قبضے سے کم ہوئی تو سنت ادا نہیں ہوگی، سنے نا، تو نہ سونی لگے گی، سونی بھی نہیں لگے گی، کہ زینت ہے ہی داڑھی میں جو قبضہ تو ہو نا چار انگل، یہ خوبصورتی ہے۔ دیکھا دیکھی ماحول، جیسے ماحول میں لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ڈھل جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا اس میں حسن ہے۔ لہذا داڑھی مبارک کو اچھی نیت سے رکھائیو، اور قبضہ جو ہے نا ہر جانب سے ناپ کے اوپر والی نئی کے ہاتھ میں نہ دو،
نئی داڑھی کا دشمن ہے، دشمن کے ہاتھ میں داڑھی آ گئی نا، وہ کہاں چھوڑے گا، وہ تو سیدھا کرتا کرتا اتنی آن بچائے گا، لہذا آپ کر لیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق عطا فرماوے۔ تو خوبصورت یعنی قبضے سے زائد بھی جائز ہے، لیکن ہمارے فقہا نے فرمایا حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔ زینت ہے حد اعتدال کے بہت زیادہ لمبے نہ ہو، کچھ ہتھی سی، یہ تو زینت ہے، خوبصورتی ہے، حد اعتدال کو نہ مت دو۔ اور فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے فقہ کی کتابوں میں، جب داڑھی حد اعتدال سے لمبی ہوتی ہے عقل گھٹنے شروع ہو جاتی ہے، یہ فقہا کرام نے ذکر کیا ہے۔ میں تو ناقل ہوں، کسی کو رنجش ہو میرے اوپر رنجش نہ کرے، یہ بیان ہے، یہ شریعت کا بیان ہے۔ اس طرح خوبصورتی اس داڑھی پہ تو بات آ رہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، یبنا امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی سے نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر سے نہ پکڑ۔ اب بھائی یبنا امی جو کہا تو ماں کے بیٹے ہیں تو مادری بھائی، اس جمہور نے کہا نہیں، سگے بھائی ہیں۔ ماں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام، ماں نرم ہوتی ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام نرمی اختیار کریں، جلال بہت ہے۔ اے میری ماں کا بیٹا، سمجھے نا، ایک یعنی نفسیات ہے۔ اور فرمایا انی خشیتو، اب جواب دے رہے ہیں، الا تتبعن، میرے تابع کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں تابع ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ تفسیر پھر جواب سمجھیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح میں غضب کرتا ہوں تو نے بھی غضب کرنا تھا، جس طرح میں کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، جب انہوں نے بچھڑے کی بات ہوئی تم نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ ایک تفسیر۔ دوسری، الا تتبعن، میری اتباع کیوں نہیں کی، تو میری اتباع کرتا، یعنی جب یہ بچھڑے کی پوجا کرنے شروع ہو گئے تو اپنے جو تیرے ساتھ تھے تو میرے پاس کیوں نہیں آیا، میرے تابع کیوں نہیں آیا، کوہ طور کی طرف مجھے آ کے آگاہی کرتا، تو نہیں آیا ادھر۔ یہ دو ذکر کی گئی ہیں، ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے مرادیں بہتر جانتا ہے، اور رب کے کلام سے جو معانی اخذ ہوتے ہیں وہ اجازت ہوتی ہے مفسرین کرام کے تابع ہو کے، جو انہوں نے یہ معنی کیے ہیں۔ اب جواب اب سمجھ آئے گا۔ انی خشیتو، مجھے خوف ہوا، حضرت ہارون کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ ان تقولا، کہ آپ مجھے کہیں گے فرقت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ میں نہ ان کے ساتھ لڑا، نہ میں اپنے لوگوں کو جو میرے ساتھ تھے ان کو ساتھ لے کے تیرے پاس پہنچا۔ مجھے خوف یہ تھا کہ اگر میں ایسا کروں تو کہے گا کہ بنی اسرائیل میں نے تفریق ڈال دی۔ یہ قرآن ہے۔ ایسے کہ اگر لڑائی ہو جائے، قوم تو ایک تھی نا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میری قوم، آپ نے فرمایا انی خشیت ان تقولا فرقت
بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی. یہ ان کا ایک قوم ایک باپ سے بنی اسرائیل کہ ان کے اندر پھوٹ ڈال دی اور ان کے اندر تفریق ڈال دی. خاص کر کے جب لڑائی ہو جائے تو لڑائی جب ہو جائے تو فرقے دو ہو جاتے ہیں اور ان کا پھر دوبارہ جمع ہونا بھی مشکل ہے. تو آپ فرماتے میں اس لیے کہ ان کو سیدھا کر لیں گے، میرے بھائی آ جائیں ان کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے. لیکن اگر میں کرتا تو مجھے خوف تھا کہ آپ میرے اوپر ناراض ہوتے تھے، کہتے تو نے پیچھے قوم کے دو فرقے کر بنا دیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ قوم میں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، قوم کے ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ایک قوم دو ٹکڑے ہو جائے، یہ بڑا نقصان دہ ہے. تو آپ نے فرمایا انی خشیت، مجھے خوف ہوا کہ ان تقولا، کہ آپ فرمائیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، تفریق ڈال دی. اگر میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا ان کو تو لڑائی سے تفریق جو آتی ہے اجتماع مشکل ہوتا ہے، یا میں اپنی قوم کو تیرے پاس لے آتا پھر بھی تفریق ہو جاتی اور دو حصے ہو جاتے. تو میں نے اس لیے یہ نہیں کیا. اور دوسرا وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، یہ میں نے خوف کیا کہ تو کہے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اب خود اقدام سارا اٹھا لیا، میں نے تجھے خلیفہ بنایا، اصلح اصلاح کر لی، میرے لیے میرا خلیفہ تو اصلاح کرے، قوم کی تدبیر کرے ان کی. اور مجھے خوف تھا یہ کہ آپ فرماتے کہ تو نے میری انتظار کیوں نہیں کی. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، میرے قول کی انتظار، میرے قول کی رعایت. اور قول حضرت موسیٰ علیہ السلام قال یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، یہ قول ہے. میرے قول کی رعایت کیوں نہیں کی. تو مجھے یہ خوف ہوا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا اور آگے بھی کلام جاری ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.